خداوند یسوع مسیح کی عظیم بابرکت اور جلالی نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، جو لوگ روح جان بدن اور سچائی کے ساتھ خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں، خدا ضرور انہیں برکت دیتا ہے۔ خدا اپنے فضل کی بدولت ہمیشہ ہمارے لیے اپنے آسمان کے دریچے کھولے رکھتا ہے تاکہ وہ ہمیں برکت پر برکت دے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو آئیے آج ہم غور کریں گے یسایہ اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ آمین۔ بہنوں اور بھائیوں، بہت ہی عظیم اور بلند خدا کا نظارہ کرنے کے بعد جو گناہ واضح ہوتا ہے، یسایہ نبی کی زندگی میں جو بات واضح ہوتی ہے یسایہ نبی کی زندگی میں، وہ ان باتوں کا اقرار کرتا ہے کہ جناب میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، مجھ پر افسوس۔ آج ہم اپنی ذات کا حقیقی معائنہ کریں۔ پہلے تو ہم اپنی ذات کا حقیقی معائنہ کریں۔ معائنہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ معائنہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو بڑے اچھے طریقے سے چیک کرتا ہے۔ وہ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے، اس کی آنکھیں چیک کرتا ہے، اس کی وینز چیک کرتا ہے، اس کی زبان چیک کرتا ہے، پاؤں کی ہڈیوں کو چھوتا ہے، پسلیوں کی ہڈیوں کو ٹچ کرتا ہے، گھٹنوں پہ وہ ہتھوڑی مار کے چیک کرتا ہے کہ کہیں اسے اس جگہ پہ پرابلم تو نہیں۔ اور اس کے علاوہ فردن وہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہو گیا، یورین ٹیسٹ ہو گیا، بہت سے اس میں ٹیسٹ ہیں۔ جب وہ ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنا معائنہ کروانا ہے خدا کے کلام سے۔ ہم نے معائنہ کرنا ہے خدا کے کلام سے۔ جب آپ خدا کی ذات کو قریب سے جاننا شروع کر دیتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر، جہاں پر آپ بڑے اطمینان سے اس زندگی کو گزار رہے تھے، آپ بے چین ہو جاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ خدا کو جاننا نہیں چاہتے، ان کی زندگیاں جس طرح مرضی گزرتی رہیں، خدا کو اس بات سے سروکار نہیں ہے۔ خدا کو اس بات سے زیادہ سروکار ہے کہ جو اس کے خون خلیدے لوگ ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نے غیر نجات یافتہ کو لیے توبہ کے دروازے کھولے ہیں کہ وہ توبہ کریں، لیکن نجات یافتہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ گناہ کی زندگی گزارتے گزارتے وہ اسی زندگی میں مطمئن ہو کہ خداوند میں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگے۔ میرے عزیزو، جب آپ خدا کا ناقابل بیان جلال دیکھتے ہیں نا، تو آپ اپنی زندگی کو ہمیشہ کمتر پاتے ہیں۔ آپ اپنی پاکیزگی سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ یسایہ خدا کا سورما، خدا کا نبی، یہ بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر افسوس، مجھ پر افسوس۔ افسوس کیوں کر رہا ہے؟ افسوس اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی ملاقات خدا سے ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو کر زندگی گزاریں، یعنی آپ کی زندگی کے اندر کوئی خاص بات ایسی نظر آئے جس سے ظاہر ہو کہ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ تاریکی کے اندر اگر نور روشن نہ ہو تو اس نور کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور اگر تاریکی کے اندر نور روشن ہو جاتا ہے، آپ سے تاریکی بھاگ رہی ہے، پھر تو آپ زبردست دنیا کے نور ہو۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسیحی شخص توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، خدا کے ساتھ جڑنے کے بعد، رفاقت رکھنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر پایا، تو یہ اس کے لیے خطرناک بات ہے، یہ اس کی تباہی کا واضح ثبوت ہے کہ جو کچھ وہ پہلے کر رہا تھا، مسیح کو جاننے کے بعد بھی وہ سب کچھ جاری اور ساری رکھے ہوا ہے۔ کل ایک بھائی کی ملاقات مجھ سے ہوئی، انہوں نے بتایا میں نے حال ہی میں توبہ کی اور بپتسمہ لیا، ساتھ ہی اس نے
اپنے گھر کی ایک پرابلم شیئر کی اور اس نے کہا جی میں 2 منٹ میں آیا. میں نے کہا جی ضرور. وہ آدمی شاپ پہ گیا, اس نے سگریٹ لی ہے, سگریٹ وہ لگاتا ہوا میرے پاس آ گیا. کبھی کبھی لوگ تو خدا کے خادموں کی حیا کر جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ ناڈر ہو جاتے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ خوف ہمیں خدا کا ہی رکھنا چاہیے. اب وہ میرے سامنے سگریٹ پینے لگ گیا. تو بات توبہ کی ہو رہی تھی. میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے جناب توبہ کیا تو پھر آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ کہہ رہے یار ہے نہیں میرے کو تو چھوڑ دے. میں پہلے بھی ایک دفعہ توبہ کی تھی تو سگریٹ ادو بھی میرے کو نہیں سی چھوٹے, اب بھی توبہ کی ہے, سگریٹ اب بھی نہیں چھوٹے. تو میرے عزیزوں, کسی بھی بات کو لے کر کے آپ لاپرواہی کی زندگی نہ گزاریں, یہ خطرناک ہے. گناہ آلودہ زندگی گزارنے کا مطلب جہان کے ہم شکل ہونا ہے. گناہگار کے اندر اور نیکوکار آدمی کے اندر فرق ہونا چاہیے. آپ اپنی زندگی کا موازنہ کر سکتے ہیں, آپ کس قدر تندرست ہیں, آپ کس قدر صحت مند ہیں, آپ کس قدر ایمان میں مضبوط ہیں, آپ کس قدر پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہیں. جب آپ خداوند کی حضوری میں آئیں گے نا, آپ کی ساری خامیاں آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جو لوگ خدا کو جاننا پسند کرتے ہیں, یہ کمزوریاں اور خامیاں صرف انہی کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں. خدا آپ کو معیاری مسیحی بنانا چاہتا ہے, اور اگر آپ معیاری مسیحی نہیں بننا چاہتے تو پھر آپ کی روحانی اور جسمانی زندگی کو خطرہ ہے. اور اس خطرے کو مول مت لیجیے, اس خطرے سے دور ہی رہیں, اس خطرے کو خیر باد کہیں, پاکیزگی کی زندگی گزاریں, پاکیزگی کی زندگی گزاریں اور خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیں. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ خدا معاف کر دیتا ہے. بالکل وہ ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی ذات پر غور کر کے خدا کی ذات پر غور کریں گے نا, تو آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے, اور آپ ان کے لیے فکر مند ہوں گے اور خدا کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی سے ان خامیوں کو دور کرے. تو میرے عزیزوں, یاد رکھیے کہ جب تک آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے, آپ ایماندار نہیں کہلائے جائیں گے. اور جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے اس طرح سے مطمئن نہ ہوں جس طرح سے ہم گناہگار ہوتے ہوئے دونوں کام جاری و ساری رکھتے ہیں. دعا بھی کرتے ہیں, کلام بھی پڑھتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, شراب نوشی بھی کرتے ہیں, اور بدکاری بھی کرتے ہیں, دوسروں کو بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں, اور جناب ہر طرح کی غلیظ گفتگو بھی کرتے ہیں, اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, لڑائیاں بھی کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ ایک مسیحی شخص کا کام ہی نہیں ہے, یہ کسی بھی ایماندار کا کام ہی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں مسائل موجود رہیں گے, آپ کی زندگی میں کمزوریاں موجود رہیں گی, لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں اسی تے انسان آخر کار تے انسان ہی ہے نا. بالکل بھائی, ہم انسان ہیں, اور کیا اس بات کا خدا کو نہیں پتا, یا جس سے آپ بیان کر رہے ہیں اس آدمی کو نہیں پتا کہ آپ اور میں انسان ہیں؟ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جہاں خدا آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں. خدا آپ سے محبت کرتا ہے, اور خدا آپ کی زندگی کے اندر سے ہر طرح کی نجاست کو, ہر طرح کی بیماری کو, ہر طرح کے گناہ کے وائرس کو نکالنا چاہتا ہے. ایک ملاقات ہوئی ابھی خدا کی ذات کے ساتھ, اور کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھا ہے, میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھا ہے. خدا کے لوگوں, خدا کے پیاروں, آپ ہمیشہ خدا کے متلاشی رہتے ہیں, دعا میں بڑی تہذیب اور تمیز سے بیٹھتے ہیں, سر کو بھی جھکاتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, لیکن اگر کردار اور رویوں میں تبدیلی نہیں آئی تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا ماضی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آپ اسے ترک کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ اپنے ان تمام تر مسائل پر کام نہ کرنا. جن پر آپ کام کر سکتے ہیں ان پر آپ کام کریں, لیکن جن باتوں پر آپ کام کر کے شکست کھا رہے ہیں ان پر روح القدس کو دعوت دے دیں. روح القدس تو میری مدد کر, روح القدس میری زندگی میں یہ کمزوری ہے, میں بد زبان ہوں, میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا, اور مجھے ایکسٹرا بولنے کی عادت ہے, اور میں بولتے بولتے بے شمار خطائیں کر جاتا ہوں. روح القدس آئے گا. اس بھید کو خدا کا بندہ داؤد بھی جانتا ہے. میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی تے منہ تے نگہبان بٹھا, دل نہ ہوے میرا بدی تے مائل, تے بدا نال رلے نہ جا,
ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ एक गिरा, गिरा कहते हैं एक लुकमे को। बहुत से लोग जब लोग शराब नोशी कर रहे होते हैं ना तो वो कहते हैं चलो जी मैं ताड़ना ड्रिंक तो नहीं करांगा लेकिन ये चीज़ां खा को लवांगा। खुदा के लोगों को खाने से कोई गर्ज नहीं होती। खुदा के लोग बगैर खाए भी जिंदा रह सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि खुदा हमें मुहैया करेगा और जब हम भूखे होंगे तो खुदा हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा। इसलिए किसी भी महफिल का हिस्सा मत बने, इससे खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है, इससे खुदा की ज़ात पर आपकी वजह से उंगली उठती है। मैं और आप खुदा के लोग हैं और लाजिम है कि खुदा के लोग खुदा की मर्जी पर भी चलें। अगर हम गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारते रहे और नापाकी की जिंदगी गुजारते रहे और इस जिंदगी को गुजारने में कोई शर्म महसूस ना की हमने, तो फिर एक बड़ा नुकसान हमारा वेट कर रहा है और ये नुकसान थोड़ा नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं और आप किसी बड़े नुकसान का सामना करें। यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत लहू इसीलिए बहाया ताकि गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, हम पाक हो जाएं और बेऐब हो जाएं। इसलिए उसने बाप से उस रिश्ते को बहाल किया जो अदर में टूट गया था। उसने बाप से हमारी सुलह करवाई। इस सुलह को कायम रखिए, खुदावंद की राहों पर पूरे तौर से चलिए और हमेशा अपनी जात पर गौर करते हुए किसी तरह का घमंड ना करें, किसी तरह का फख्र ना करें और किसी तरह से भी अपने आप को ये ना कहें कि मैं ही अब अव्वल और आखिर हूं। मैं और आप इंतहाई कमजोर हैं। जो कोई शख्स मसीह में रहकर अपनी कमजोरियों का इकरार करता है, उन्हें तस्लीम करता है और उन्हें तर्क करना चाहता है, खुदा उन्हें जरूर ही कुव्वत अनायत करता है। खुदा चाहता है कि आप बेहतरीन लोग हों, खुदा चाहता है कि आप मजबूत लोग हों, खुदा चाहता है आप ताकतवर लोग हों और खुदा चाहता है कि आपके बोलने के वसीला से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ठीक है जी। तो इन बातों का असर आपकी जिंदगी में तब नजर आएगा जब मसीह की मोहब्बत का असर आपकी जिंदगी में होगा, जब आप खुदावंद को करीब से जानने की कोशिश करेंगे, जब आप खुदावंद की पाकीज़गी को जानने की कोशिश करेंगे, तब आपकी वो सारी खामियां आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी जिससे आप कभी कभी खुद इसलिए तंग आ जाते हैं कि उनको अबलीस आके हाईलाइट करता है कि तुझमें ये बात भी पाई जाती है, तुझमें ऐबजोई भी पाई जाती है, तुझमें बदनजरी भी पाई जाती है, तुझमें बेईमानी भी पाई जाती है, तुझमें लालच भी है और तू दूसरों की लड़ाई झगड़े से खुश भी होता है और तू दूसरों को माफ नहीं करना चाहता और तू हमेशा सुपीरियर बनना चाहता है और तू हमेशा हर एक मामले में दानिशमंद बनना चाहता है। अगर तू दानिशमंद है तो खुदा के कलाम से और ज्यादा रहनुमाई ले ताकि और दानिशमंद हो सके। इसी दानिशमंदी के अंदर हमने और आपने अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है, क्योंकि हिकमत खुदा की तरफ से जब मिले तो उसमें आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसले कर सकते हैं। मेरे अजीजों, यसाया ने कहा मुझ पर अफसोस। आइए हम भी अपने आप को चेक करें और अगर हम अपने आप को नापाकी में, गुनाह में घिरा हुआ देखते हैं तो कोई शर्म नहीं, खुदा उनके सामने इकरार कर लीजिए, खुदा माफ करेगा। और खुदा आपको बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, खुदा ने हमें भी बहाल किया है, खुदा आपको भी बहाल करेगा। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।